جس میں 2 ایئر فورس کے افسر ہیں اور ایک ایویشن ڈویژن کا افسر ہے، لیکن ٹی او آرز میں اس بورڈ کو ایتھورائز کیا گیا ہے کہ یہ کسی اور کو بھی شامل کر سکتے ہیں جس کی بھی ضرورت محسوس کریں۔ مین وائل یہ طیارہ A320 تھا، ایئر بس تھی، اور اس کے مینیفیکچرر یہ جوائنٹ وینچر تھا فرینچ اور جرمنز کا، اور ایک 11 رکنی ٹیم جس میں ایئر بس کے لوگ بھی تھے، حکومت فرانس کے لوگ بھی تھے، کہ کیونکہ یہ ایئر بس مینوفیکچر فرانس میں ہوئی، اور اسی طرح انجنز جس کمپنی نے انجنز بنائے اس کمپنی کا بھی ریپرزنٹیٹو موجود تھا۔ تو یہ 11 رکنی ٹیم 26 تاریخ کو یہ بھی کراچی پہنچ گئی، اور اس ٹیم نے بھی اپنی انکوائری شروع کر دی۔ میں نے خود جہاز کا جلا ہوا لوگ انہیں بھی میں ملا جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں، سروائیور سے بھی ملاقات ہوئی، ہاسپٹل بھی میں نے انہیں وزٹ کیا۔ اسی طرح جہاں جہاز گرا، جس آبادی پہ گرا، تقریباً 12 سے 15 گھر برے طریقے سے ڈیمیج ہوئے۔ ان کی اپر سٹوری، اگر کچھ ڈبل سٹوری مکان تھا تو تقریباً دوسری سٹوری مکمل طور پہ تباہ ہوئی، اگر کوئی ٹرپل سٹوری تھا تو 2 سٹوریز تباہ ہوئی، کیونکہ جہاز کے انجنز اور جہاز کے ونگز بلڈنگ کے اوپر آئے، اور جہاز کی باڈی مین اس نے پائلٹ نے کوشش کی کہ وہ باڈی گلی میں آئی، لیکن اس کے ونگز اور اس کے انجن سیکنڈ سٹوری یا تھرڈ سٹوری پہ آئے، تو گھر بھی ڈیمیج ہوئے، اور ان کی املاک، گھر کے مال اسباب بھی، اور ان کی موٹر وہیکلز بھی، کاریں کئی پورچ میں کھڑی تھیں، کئی گلی میں کھڑی تھیں، وہ بھی برے طریقے سے تباہ و برباد ہوئیں، جلیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے خود بھی دیکھی۔ امیڈیٹلی ہمارے جانے سے بھی پہلے، سی او پی آئی اے کے جانے سے بھی پہلے، کور کمانڈر کراچی، سدرن کمانڈ کے جو ہیڈ ہیں رینجرز کے، وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے لوگ، والنٹیئرز، بہت سارے لوگ ریسکیو کے لیے پہنچے، اور میں نے تو ویڈیو دیکھی کہ جذبہ سیولینز کا قابل دید نہیں تھا۔ والنٹیئرز جس کو بھی بچایا جا سکے، گو بچنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن لوگوں نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ 51 باڈیز ڈی این اے کے بعد آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، 51 باڈیز ان کے لواحقین کو ہینڈ اوور کی جا چکی ہیں، اور ریمیننگ باڈیز مختلف مارکیز میں موجود ہیں، اور ڈی این اے ٹیسٹ جو کہ لازمی ہے وہ انڈر پروسیس ہے۔ اور اس وقت لواحقین کا، متاثرین کا مین کنسرن بھی یہی ہے کہ جلد از جلد ہمارے پیاروں کی میتیں ہمیں مل سکیں۔ سوشل میڈیا میں بھی ٹرینڈ جو چل رہا ہے وہ بھی یہی ہے، میڈیا میں بھی یہی ہے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن اس ٹیسٹ پہ جو منیمم ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ تو لگنا ہے۔ تو لیکن ہماری کوشش ہے، سندھ کی ہیلتھ اتھارٹیز بھی اس میں کام کر رہی ہیں، پنجاب سے بھی ہم نے اپنے کچھ ایکسپرٹس بھجوائے ہیں، اور این ڈی ایم اے کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد ڈیڈ باڈیز ان کے لواحقین کے حوالے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انیشلی 5 لاکھ کمپنسیشن جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور کمپنسیٹ تو
جانے والے کو کسی طریقے سے کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ جانے والے کو بھی کمپنسیٹ کرے اور اس کے لوائقین کو بھی کمپنسیٹ کرے. لیکن حکومت کی طرف سے ساتھ ہی ساتھ 10 لاکھ روپے کی کمپنسیشن, تو باقی کمپنسیشن انڈر پروسیس ہے جو کہ انشورنس کمپنی کی طرف سے دی جائے گی. لیکن اس میں جو مین کنسرن حادثہ کیوں ہوا, کیسے ہوا اور اس کے ذمہ دار کیوں ہیں, یہ اس پوری قوم کا کنسرن ہے. یہ آپ کا بھی کنسرن ہے, میرا بھی کنسرن ہے. یہ صرف ان کے لوائقین کا کنسرن نہیں ہے, بحیثیت ایک ذمہ دار ہم سب کا کنسرن ہے. اور یہ بتاتے ہوئے افسوس ہوتا ہے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں ابھی ریکارڈ آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد 10 ایسے حادثات ہوئے, 10 میں پی آئی اے کے ایئر کرافٹ تباہ ہوئے, برباد ہوئے, اور 2 ریسنٹ پاس میں ایک بوجا ایئر اور ایک ایئر بلیو کا جہاز 2 کریش ہوئے. تو رپورٹس بر وقت نہیں آتی, یہ ایک سب سے مین کنسرن. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پہ پوری بریفنگ, پوری پریزنٹیشن اور کھل کے اس پہ 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ لی, بریفنگ بھی لی اور ہدایات بھی دیں, اور رنج و غم غصے کا اظہار ہم پہ بھی کیا, برہم بھی ہوئے, اور پوری قوم سے اور خاص کر لوائقین سے انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا. اور انہوں نے کہا یار آج تک یہ کیوں نہیں ہوا کہ بر وقت رپورٹ آئے, بر وقت اور منیمم وقت میں. تو ہمارا یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمارے دور میں ہوا ہے, ہم پچھلے واقعات, کوشش میری ہوگی بحیثیت منسٹر ایوییشن کے تمام واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں, ایک شارٹ بریف اس کا کمنگ اسمبلی سیشن پارلیمنٹ کے سامنے, عوام کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہم تمام 12 واقعات قوم کے سامنے رکھیں گے. اور 22 تاریخ کا یہ واقعہ ہے, اور منیمم ٹائم پروویژنل انویسٹیگیشن رپورٹ 22 جون 2020 کو انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ میں اور عوام کے سامنے رکھ دی جائے گی. یہ پروویژنل رپورٹ ہوگی اور یہ بالکل فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوگی, نہ کسی کو بچانے کی نہ کسی کو پھنسانے کی. اس میں کوئی کنفیوژن ہونی ہی نہیں چاہیے, کوئی رائے ہونی ہی نہیں چاہیے, کوئی اس پہ تبصرہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم سب نے مرنا ہے, اس خدا کے آگے حاضر ہونا ہے, اور یہ کم از کم میں نہیں برداشت کر سکتا کہ یہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو یا کسی کو کوئی ریلیف دیا جائے. یہ نہیں ہوگا, یہ میں قوم کے ساتھ کمٹ کرتا ہوں, اور یہ کمٹمنٹ عمران خان کی بھی ہے اور یہ کمٹمنٹ میری بھی ہے کہ کم سے کم وقت اور فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن اور ساری معلومات قوم کے سامنے رکھنا, یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں کی املاک, جیسے میں نے ذکر کیا سیکنڈ سٹوری, تھرڈ سٹوری یا گراؤنڈ سٹوری بھی کئی گھروں کی میں خود دیکھ کے آیا ہوں, تباہ ہوئی ہے. ایک تو وہاں کی جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس کا سروے کر رہی ہیں, اور کاؤنٹر سروے ہمارا اپنا سی اے سٹاف بھی کرے گا, اور ان کی املاک, ان کے گھر, ان کی گاڑیاں, یہ چاہے باقی جہاز یا جہاز میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ایگریڈ فیملیز, وہ تو انشورنس ہے اس کمپنی کی, وہ تو انشورنس کمپنی کرے گی. لیکن اس میں سول ایوییشن اتھارٹی کو کرنا پڑا کمپنسیٹ, یا حکومت پاکستان کو کمپنسیٹ کرنا پڑا. انشاءاللہ تعالی جو ان فیملیز کے نقصانات ہوئے ہیں انہیں فلی کمپنسیٹ کیا جائے گا. تو یہ مختصراً میری سٹیٹمنٹ تھی, اگر اس پہ کسی دوست کا کوئی سوال ہو. جناب صاحب یہ آپ یہ بڑا اس وقت کی اشد ضرورت ہے کیونکہ قوم کو اعتماد میں دینا اور یہ آگے مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ شفاف جو ہے نا وہ اسکرین والی ہو.
جبکہ سندھ حکومت نے اس آپ کی کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے، اور ساتھ ہی کپتان کے جو والد ہیں انہوں نے بھی خاص طور پہ گورنر صاحب سے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا تھا جی مجھے پی آئی اے کی اگر یہ انکوائری کر رہے ہیں پی آئی اے کی طرف سے ہو رہی ہے کیونکہ یہ سارے ان کے ماتحت ہیں تو اس لیے اس انکوائری کو تو اس کا لائن نہیں مانا، اس پہ آپ کا کیا؟ لیکن جو پی آئی اے کا پائلٹ ہے ہمارا بھائی تھا، قابل احترام تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے والدین اس کی فیملی کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے اور صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنے ان بھائی کو، ان بزرگوں کو، ان کے بچوں کو یقین دلاتا ہوں، پی آئی اے نہیں، میں یقین دلا رہا ہوں، عمران خان یقین دلا رہا ہے، میں اس کے بھی آپ پہ بھی یقین دلا رہا ہوں کہ بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی۔ کسی کا اس پہ کوئی انفلوئنس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسے سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ اور جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا تعلق ہے، بدقسمتی سے دیکھیں نا، ہر ایشو کو پولیٹیسائز کرنا، اگر کوئی بیماری ہے تو اسے پولیٹیسائز کرنا، اگر کوئی حادثہ ہے تو اسے پولیٹیسائز کرنا۔ تو میں تو پوچھنا چاہتا ہوں 2010 میں بھی ان کے دور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، اسے تو کسی نے پولیٹیسائز نہیں کیا تھا، کیا وہ اس انکوائری کی رپورٹ سبمٹ کر سکے جو آج اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا وہ ذمہ داروں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے؟ ہم تو یہاں تک جا رہے ہیں کہ جو ریسنٹ اکرنس ہے، جو حال ہی میں وقوع پذیر ہوا ہے، اس کی تو ڈائریکٹلی ذمہ داری ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے کہ جتنی انکوائریز ہوئی ہیں، جتنے حادثات ہوئے ہیں، ان کی رپورٹس اگر پچھلی گورنمنٹس نے پبلک نہیں کی تو ہم کریں گے۔ ان رپورٹس پہ اگر پچھلی حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا، ذمہ داروں کے خلاف ایکشن کوئی نہیں لیا تو ہم لیں گے۔ ہم تو یہاں تک جا رہے ہیں، تو کم از کم کسی پولیٹیکل پارٹی کو، کسی انڈیویجول کو، اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں میں خود گو ایویشن منسٹر ہوں، لیکن میں بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ آپ گو میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے پاس بھی وہ ایکسپرٹیز ایویشن کے حوالے سے نہیں ہوں گی، تو اس پہ کم سے کم تبصرہ کیا جائے اور اعتماد کیا جائے اپنے اس کریڈیبل ادارے پہ، اس انویسٹیگیشن بورڈ پہ اعتماد کیا جائے اور انتظار کیا جائے اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آنے تک۔ تو اسے مزید اس پہ تبصرہ بھی نہ ہو، اس پہ ڈسکشن بھی نہ ہو، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ذمہ دار ٹھہرے گا وہ منطقی انجام تک پہنچے گا۔ ہاں صاحب، یہ بتایا کہ بہت سی باتیں آج سے بات آ رہی ہیں کہ لاہور میں جو انجینئرنگ سٹاف ہے، گراؤنڈ سٹاف نے اس جہاز کے بارے میں مختلف پارٹس کی ڈیمانڈ کی تھی اور لیٹر لکھے تھے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اس جہاز میں کوئی پارٹس کی کمی تھی جو فراہم نہیں کیے گئے؟ دوسری میرا سوال یہ ہے کہ جہاز جب فرسٹ ٹائم پہلے لینڈنگ کر گیا تھا اور رن وے پہ اس کے انجنوں کے نشانات ہیں، تو پھر اس کو کیوں کہا گیا یا اس نے پروجیکٹ میں کیوں ٹیک آف دوبارہ کر دیا؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے، ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، ریکارڈڈ ہے اور اویلیبل ہے۔ اگر کوئی جہاز میں ٹیکنیکل فالٹ تھا تو وہ بھی ریکارڈڈ ہوگا، اگر وہ جو بھی ٹیکنیکل شکایت تھی یقیناً اس چیز کو ٹھیک کرنے کے بعد ریکارڈ میں یہ ہوگا کہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ موجود ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو انویسٹیگیٹر آئے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ کرنی ہے، انکوائری کرنی ہے، اور یہ سارے ہر چیز ریکارڈڈ ہے، یہ لاگ بکس ریکارڈڈ ہے، اور امیڈیٹلی انکوائری بورڈ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں بھی لے لی۔ اور یہ کویسچن $1 ملین کویسچن ہے کہ جہاز ایک بار لینڈنگ کر گیا اور 3 بار اس نے ٹچ کیا، پھر کیوں اٹھایا گیا؟ اس چیز کی بھی انکوائری ہو رہی ہے نا۔ یہی تو اصل بات ہے کہ یہ غلطی کس کی تھی، کیا وہ اجازت کے ساتھ اس نے لینڈنگ کی یا وداؤٹ پرمیشن اس نے لینڈنگ کی؟ اگر اس نے لینڈنگ کی، کیا کسی نے اسے اٹھانے کا کہا یا اس نے خود جہاز کو اٹھایا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، وائس ریکارڈ اور ڈیٹا ریکارڈ
دونوں جہاز کے کاکپٹس میں جہاز کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور دونوں اکوپمنٹس، دونوں باکسز مل چکے ہیں. ایک تو ابھی ملا ہے بعد دوپہر، ایک اس سے پہلے مل چکے. یہ فرینچ اتھارٹیز اسے فرانس لے کے جائیں گی، وہ ڈی کوڈ کریں گی. اس میں جو ان کی کنورسیشن ہے، جو ڈیٹا کنورسیشن ہے وہ بھی، اور جو وائس کنورسیشن ہے وہ بھی، دونوں اس کی رپورٹ فرینچ اتھارٹیز دیں گی. تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز سامنے آ جائے گی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. سہیل رانا صاحب. جی سر. نمبر 1 آپ کے تو ہمیں بھی کانفیڈنس ہے، شاید پرائم منسٹر کو بھی ہوگا کانفیڈنس. آپ ایک بات بتائیں، کیا آپ اشرف مدد کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، جب ابھی پرویز شوکت صاحب نے کہا کہ جہاز لینڈ کیا پھر اٹھا، اس سے پہلے سول ایویشن جو آپ کے ماتحت ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ لینڈنگ ہی نہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ کیا، میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں لیکن انویسٹیگیشن گوئنگ آن تو میں آپ کو ریزرو کرتا ہوں. رانا صاحب، یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ٹیکنیکل کویسچنز ہیں کہ جہاز اٹھا کیوں اور جہاز لینڈ کیوں ہوا، کسی کے کہنے پہ لینڈ ہوا یا کسی کے کہنے پہ اٹھا. یہ تو دیکھیں نا، یہ وائس بھی اور ڈیٹا بھی ریکارڈڈ ہوگا اور یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ کسی کے کہنے پہ لینڈ ہوا، کسی کے کہنے پہ جہاز کو دوبارہ اٹھایا گیا. تو یہ تو انکوائری رپورٹ کے بعد یہ چیزیں آئیں گی، اور اس پہ کوئی ایک دیانتدارانہ رائے ہے، سجیشن ہے اور ریکویسٹ ہے کہ اس پہ بھی 4 ٹائم تبصرے. میں بہت ساری معلومات مجھے بھی ہیں لیکن میں اس پہ بات نہیں کر سکتا ایک ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے. بہت ساری چیزیں میں نے خود وزٹ کی ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو وزٹ کیا ہے، بہت سارے ایکسپرٹس کو ملا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے، بہت ساری چیزوں سے معلومات کی آگاہی مجھے بھی حاصل ہوئی ہے. میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں اس پہ کوئی اظہار نہیں کر رہا، اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا کہ میرا ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہو سکتا. جو ایکسپرٹس ہیں، جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جو انکوائری کر رہے ہیں، ان کا جو اوپینین ہوگا، ان کی جو فائنڈنگ ہوگی وہ ایکسپرٹ ہوگی، وہ کریڈیبل ہوگی، اور ہمارا اس پہ عمل کرنا مقصد ہوگا. تو باقی میں اپنے اداروں کی میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، ان کی کارکردگی سے میں مطمئن ہوں. اصغر صاحب ڈان سے. سر یہ بتائیے کہ 2017 سے ڈیجی سول ایویشن کی اپائنٹمنٹ نہیں ہو پائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 2، یہ جو بدقسمت پی اے کا جہاز تھا، یہ ٹاور لینڈ کروا رہا تھا یا ایئر ٹریفک کنٹرول کروا رہا تھا؟ یہ اچھا، یہ اصغر صاحب یقیناً آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ لی اور ایک پریزنٹیشن تھی، اس میں ایک اصولی فیصلہ ہوا کہ سول ایویشن اتھارٹی کو بائیفرکیٹ کیا جائے، سیگریگیٹ کیا جائے. اس کے 2 فنکشنز ہیں، ایک ریگولیٹری فنکشن ہے اور ایک کمرشل فنکشن ہے. ان دونوں فنکشنز کو علیحدہ کیا جائے. تو یہ دونوں فنکشنز انڈر پروسیس ہیں. یہ کمیٹی ایک بنی ہے ہیڈڈ بائی ڈاکٹر عشرت، جن کی ایکسپرٹیز ہیں ریفارمز کے بارے میں. تو 30 جون اس پہ اب انہوں نے لاسٹ ڈیڈ لائن دی ہے. 30 جون تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سیگریگیشن ہو جائے گی، اور ایک انڈیپینڈنٹ دونوں کے انڈیپینڈنٹ اے ڈی جی بھی ہوں گے، اور انڈیپینڈنٹ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی بھی ہوگا انشاءاللہ آفٹر 30 جون. میرا سوال یہ ٹیکنیکل سوال ہے اور یہ فرسٹ ٹائم آپ کی طرف سے ریز ہوا ہے. یقیناً اس اسپیکٹ کو بھی انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی. میرے علم اس کے بارے میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو تحقیقات ہونے سے پہلے جہاز کا ملبہ کیوں اٹھایا گیا، کس کے کہنے پر اٹھایا گیا، اور دوسرا جو آپ نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اس میں پالیا یا پائلٹ ایسوسیشن میں سے کوئی شخص یا ان کو ڈالا گیا جس میں جیٹ کے میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا معاملہ دبایا جا رہا ہے اور صرف پائلٹ کو شروعات ٹھہرانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ میں کوشچن لے لوں گا آپ سے لے لوں گا ذرا. میں ان کا کوشچن ذرا دونوں سخت کوشچن ہیں. تو اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ
کوئی ملبہ پہلے نہیں اٹھایا گیا، اور امیجیٹلی لا انفورسمنٹ، آرمی کے لوگ، رینجرز کے لوگ، اور میں خود وہاں پہنچا، سیکنڈ ڈے پہنچا نا، فرائیڈے کا واقعہ تھا بعد نماز جمعہ کا، تو میں مارننگ سیٹرڈے پہنچا، اس وقت تک کوئی ملبہ اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ فرینچ اتھارٹیز کے آنے کے بعد، انویسٹیگیٹنگ بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد، اب وہاں سے ملبہ ان کی کسٹڈی میں اٹھا کے شائن ایئر لائن کے ایک ہینگر پہ اسے پھر ری فیبریکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد اس پہ باقی انویسٹیگیشنز ہوں گی۔ تو یہ خبر، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، اور اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ملبہ بغیر کسی کی اجازت سے، اور یہ میرے بھائی نہیں ہو سکتا کہ اس میں ایئر ہوسٹس بیچاری بھی شہید ہوئی ہیں، ایک نمائندہ ایئر ہوسٹس کا بھی ہونا چاہیے، اس میں ایک نمائندہ پائلٹس کا بھی ہونا چاہیے، اس میں ایک نمائندہ ٹیکنیشینز کا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ باقاعدہ گورنمنٹ کی اپروول سے، کیبنٹ کی اپروول سے، جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں، ریلیونٹ لوگ، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، ہائیلی کریڈیبل لوگوں پہ مشتمل ایک بورڈ ہے۔ اس پہ کسی کی خواہش کہ اسے شامل نہیں کیا جا سکتا، اور اس بورڈ کو ایتھورائز بھی کیا گیا ہے کہ وہ کسی سے بھی، مثلا انہوں نے ابھی ایک ڈاکٹر کے بارے میں کہا کہ ہمیں کچھ ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، سائیکالوجسٹ کی بھی ضرورت ہے۔ کس کے لیے ضرورت؟ میرے لیے خود یہ نیا کویسچن تھا کہ وہ کویسچن اس کی فیملی، پائلٹ کی فیملی، پائلٹ کے بچے، پائلٹس کے دوست، کہ وہ کس کیفیت میں تھے گزشتہ 24 گھنٹوں سے۔ تو یہ بڑا مائنیوٹلی اور تمام اینگل سے اسے دیکھا جا رہا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس پہ پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوگی۔ جی سر۔ خان صاحب، اب پیارا کریش ہوا اور اس کے بعد تحقیقات شروع ہوئی متعلقہ اتھارٹیز کی، آپ نے تمام تر تفصیلات بتائی اور یہ بھی اعتماد مل گیا کہ انصاف۔ ایک یہ بتائیے گا کہ اس طیارے کے حادثے کے بعد اندرون ملک پروازوں کا شیڈول بحال ہونے کا امکان ختم ہو گیا ہے؟ کیا انٹرنیشنل جو پروازیں جو پاکستان کے باہر پاکستانی بیٹھے دیگر ممالک میں، یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ، وہ پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، وہ امداد کے لیے اپیلیں کر رہے ہیں، کیا اس حادثے کے بعد ان کی امداد مدد بند ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی، نہ تو ڈومیسٹک آپریشن بند ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اس کی منظوری بڑی ڈسکشن کے بعد این سی او سی میں کئی میٹنگز ہوئیں، این سی سی جس میں 6 اکائیوں کے چیف ایگزیکٹو موجود ہوتے ہیں، پرائم منسٹر جسے چیئر کرتے ہیں، تو بڑی غور و غوض کے بعد، بڑی ڈسکشن کے بعد اس کی اجازت پارشل لمیٹڈ فلائٹس، لیکن سوچ اب یہ ہے کہ اگر 10% فلائٹس چلائی گئی ہیں ڈومیسٹک، تو اب انہیں بڑھایا جائے، 20 کیا جائے یا 30 کیا جائے، تو یہ 31 تک ہے۔ تو اس میں یقیناً آج کل میں پھر میٹنگ ہونی ہے، پھر فیصلہ ہونا ہے، اور باہر جانے والی فلائٹس اب بھی اجازت ہے اس پہ، اب فلائٹس جا رہی ہیں، سے کہ صبح ناروے کی فلائٹ جا رہی ہے، پی آئی اے کی، اسکینڈونیویا کی فلائٹ جا رہی ہے۔ آنے والی فلائٹس اس پہ کنسرن زیادہ صوبوں کے ہیں، ہماری ہیلتھ اتھارٹیز کے ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹس کے ہیں، کہ جتنی فلائٹ سے باہر سے اسٹینڈرڈ پاکستانیز آتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک فلائٹ دبئی سے آئی، اسٹینڈرڈ پاکستانیز تھے، ورکر تھے جنہیں لے آف کیا گیا، تو 245 کی فلائٹ میں سے 110 لوگ پازیٹیو نکلے۔ تو وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک تو ہماری کیپیسٹی، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، کوارنٹائن کیپیسٹی اور ہاسپٹل کی کیپیسٹی، ساری چیزیں انہیں دیکھ کے تو اس کے مطابق، لیکن پابندی نہیں ہے، اس میں بھی سوچ بچار ہے کہ انٹرنیشنل آپریشنز بھی شروع کیے جائیں۔ Hello sir, sorry for switching to English. There have been like 4 fatal crashes in the past 10 years in Pakistan. میں یہ سمجھ نہیں سکوں گا انگلش میں۔ Sorry? I don't understand what Mr. said. I don't understand English. You can translate. You- So there have been
Can you write your question? I will give you an answer in writing. Okay. So there have been like 4 fatal crashes in Pakistan in the last 10 years, and in the past 2 years, 2 states Scale up the runway in Gilgit and Balochistan. So like it's a very poor track record for the airlines in Pakistan. So could you give me like the reason for that? Why do Pakistani airlines have such bad records? Is it a question of rules not being enforced, or is safety not a priority? And who is to be blamed? My relevant officer reply this one. Your question is about rather questionable track record of crashes. It's not that. Our civil aviation rules and all the SOPs, they are in line with the national best practices. We have the National Aviation Policy, which comprehensively covers the induction of aircraft, their age, their maintenance requirements, and everything. It's just a matter of bad luck that these accidents happen. Our engineering staff in every airline, they are qualified, they are trained, they are experienced. So they are handling everything very well. It's just a bad happening that we lost 2 aircrafts in 4 years. This is just a matter of bad luck. Thank you. Ji. नसीम सिद्दीकी आफ्टर व्यू सर, ये जब भी अक्सर होता है कि वर्ल्ड में जब जहाज के पहिए नहीं खुलते या लैंडिंग गियर नहीं खुलता, तो वो टावर उसको बोलता है कि आप एक लो लेवल पे आके तो चेक कराएं, और वो जो विजिबली उसको चेक करते हैं कि पहिए खुले कि नहीं खुले, फिर दोबारा जहाज हवा में जाके फ्यूल अपना फेंकता है, उसके बाद वैली लैंडिंग के लिए आता है। तो ये जो जाली डिग्रियों का केस था, इन पे भी कोई काम हो रहा है, या जो सियासी तौर पे भर्तियाँ हुई हैं, इन चीज़ों के बारे में भी कोई इंक्वायरीज हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन जो पहला क्वेश्चन है ना आपका पार्ट, जो कि वो टेक्निकल नौइयत का है, देखें इसमें एज अ लेमैन इतना मैं भी जानता हूँ और आप सब भी जानते हैं कि अगर पहिए नहीं खुल रहे तो क्रश लैंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करेगा पायलट के, भाई मेरे लैंडिंग गियर्स काम नहीं कर रहे, मेरे पहिए नहीं खुल रहे, तो अब मैंने क्या करना है, या क्रश लैंडिंग करनी है। उसके लिए रनवे पे फोम्स और मुख्तलिफ चीज़ें, वो एक SOP मौजूद है, और उसे फिर एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा के अपना फ्यूल जलाना होता है कि मिनिमम फ्यूल के साथ वो बैली लैंडिंग करे। ना उसने अनाउंस किया कि मेरे लैंडिंग गियर्स नहीं खुल रहे, मेरे व्हील नहीं खुल रहे, और उसने हैपैजर्डली, जैसे वीडियोस आ रही हैं कि 3 बार उसने बैली लैंडिंग की, टच किया, और उसके इंजन्स ने ज़मीन को टच किया, वो रनवे को टच किया, वो निशानात मौजूद हैं, रंग मौजूद है। लेकिन ये सारी चीज़ें, फिर मैं कहूँगा, आपका क्वेश्चन भी टेक्निकल नौइयत का है, उसका जवाब भी मैंने दे दिया है, लेकिन फ़िलहाल इन एंगल्स पे सोचा ना जाए, ये इंक्वायरी टीम्स पे छोड़ा जाए कि लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम था, जहाज़ के इंजन में कोई प्रॉब्लम था। देखो वो प्रॉपर हाइट पे नहीं था, कन्वर्सेशन आम है कि उसे कंट्रोल टावर से कहा रहा था कि आप रिक्वायर्ड हाइट पे नहीं है, आप नीचे आए। उसने कहा कि मैं मैनेज कर लूँगा। लैंडिंग के लिए भी एक रिक्वायर्ड हाइट की ज़रूरत होती है, एक रिक्वायर्ड एंगल की ज़रूरत होती है। तो ये सारे तकनीकी नौइयत के सवाल हैं, तो मेरा ख्याल है जितना इन पे बात कम की जाए उतना मुनासिब होगा। अच्छा जी, ये जेली डिग्रियां, बस बदकिस्मती से हमारा कल्चर, पॉलिटिशियंस पे भी केसेस बने हैं जेली डिग्रियों के, सरकारी अफसरान पे भी केसेस बने हैं जेली डिग्रियों के। इसी तरह मैं तो इस पे भी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि
جب ڈگریز ویریفائی کرنی شروع کی گئیں تو 647 ایسے لوگ تھے جس میں پائلٹس بھی تھے اور جس میں ٹیکنیکل سٹاف، گراؤنڈ ہینڈلرز، ٹیکنیکل سٹاف وہ بھی تھے. ان کی کسی کی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ٹھیک نہیں، کسی کی میٹرک کی ٹھیک نہیں، کسی کی ایف ایس سی کی ٹھیک نہیں، کسی کی ماسٹر کی ٹھیک نہیں، مطلب مختلف لیول کی جو ڈگریز تھیں وہ فیک ڈگریز ثابت ہوئیں. اور وہ سارے پھر دیکھیں، میں پھر اسے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا تھا، پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے ادوار سو کال ڈیموکریٹک دور میں ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا، ان کی ویریفیکیشن سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوئی، وہ فیک ڈگریاں ثابت ہوئیں اور 647 لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. پھر وہ کورٹ میں بھی گئے، سپریم کورٹ بھی گئے اور ریویو پٹیشن بھی ان کی کینسل ہوئی. تو یہ ایک فیکٹر اپنی جگہ پہ موجود ہے، یہ چیز بھی، اس اسپیکٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے ہمارے جس طرح پورا کلچر، ہمارا معاشرہ، ہمارا ہر شعبہ زندگی میں اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں، بدقسمتی سے یہاں بھی ہوئے ہیں. خان صاحب، آپ نان ٹیکنیکل ہیں لیکن ارشد ملک صاحب ٹیکنیکل ہیں، ایئر فورس سے تعلق بھی ہے ان کا، جی. اور ان کے ارد گرد بھی سارے ایئر فورس کے لوگ ہیں، سپریم کورٹ نے بھی اس پر نوٹس کیا، اور اب آپ کی ٹیم بھی ساری ایئر فورس کے لوگوں کی بناتی ہے، جس کی وجہ سے سجاد کے والد نے بھی خدشہ ظاہر کیا اور لوگ بھی کہ انہیں شک ہے کہ غیر جانبدار انکوائری نہیں ہو سکتی. کیا یہ بہتر نہ ہوتا جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ اور لوگ شامل کر لیے جو حقابت کے ماہر ہوں، جس سے لوگوں کی تشفی ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ کسی کا ایئر فورس کے ساتھ تعلق ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے، اور میں بحیثیت ایک پاکستانی اپنے ان اداروں پہ مجھے یقین بھی ہے، کریڈیبل ادارے ہیں، ریلیٹیولی ٹھیک ادارے ہیں، ریلیٹیولی ٹھیک لوگ ہیں. ریلیٹیولی میں زور اس بات پہ دے رہا ہوں، ادارے بھی ٹھیک ہیں، ریلیٹیولی لوگ بھی ٹھیک ہیں. اگر اس کا کمپیریزن پی آئی اے ورسز پی اے ایف کیا جائے، دے آر مچ 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 بیٹر، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. باقی ارشد ملک کے آنے سے پہلے یہ بورڈ اسی طرح اس کی کمپوزیشن میں ایئر فورس کے افسران، ایئر فورس کے ایکسپرٹس اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے موجود تھے. یہ کوئی بورڈ ارشد ملک کی ریکمنڈیشن پہ نہیں بنایا گیا، یہ میں انشور کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بورڈ ہم نے اس کی کمپوزیشن، اس کی اپروول پرائم منسٹر سے، ایئر فورس کا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اچھی بات. تو باقی میں نے کہا گنجائش موجود ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، جس میں بورڈ کا سربراہ جسے بھی چاہے گا، جیسے میں نے کہا ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ کچھ انہوں نے شامل کر لی. پھر اس کی کریڈیبلٹی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ 2 پیرلر، یہ بورڈ اگر 4 رکنی ہے تو 11 رکنی ٹیم، فرینچ ٹیم، ایئر بس کی مینوفیکچررز کی ٹیم، ان 2 انجن کے مینوفیکچررز کی ٹیم، اور گورنمنٹ آف فرانس کی بھی اس میں پارٹیسپیشن موجود ہے، کہ اس میں ان کی اپنے ادارے کی ساکھ، ان کی اپنے پروڈکٹ کی ساکھ، اسے بھی انہوں نے دیکھنا ہے اور ٹیکنیکلی بھی دیکھنا ہے. تو میرے خیال میں اگر اس کا کاؤنٹر چیک ہے نا، ایک ہمارا ادارہ، ایک فرینچ ادارہ، تو کاؤنٹر چیک بھی ہے، تو اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. جی سر. میری گزارش اس کی رپورٹ کے حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ عام اداروں پر آپ کی حکومت کا اور آپ لوگوں کا پورا اعتبار ہے. ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ جو کرپشن کے ہمارے کیسز تھے پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے، ان میں اداروں پر اعتبار نہیں کیا گیا. آئی ایس آئی اور ایم آئی کو اس میں شامل کیا گیا تحقیقاتی اس میں، تاکہ ان کی، یہ تو بہت بڑا قومی نوعیت کا معاملہ تھا، اس میں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کو اور اس طرح کی انویسٹیگیشن ایجنسیوں کو، اس کی یہ اتنا بڑا قومی معاملہ تھا کہ اس ہمارے ملک میں پیدل پہ حادثات ہو رہے ہیں، تو قوم کا اعتبار ان اداروں پہ بھی ہے. تو اس معاملے میں دیکھیں جی، اسکوپ موجود ہے، کسی کو کوآپٹ آپٹ کیا جا سکتا ہے، کسی کو شامل کیا جا سکتا ہے، کسی ادارے، کسی انڈیویجول، کسی ایکسپرٹس کی بھی مدد لی جا سکتی ہے. جی سر. بشیر صاحب،
باقی شعبے بھی آپ متعلقہ فورسز کے حوالے کر دیں. ویسے تو بہت ساری ٹیم ہے سب. بشیر صاحب میں نے چلانے کی بات نہیں کی, میں نے تو بات کی کہ ایک تو ارشد صاحب کے آنے سے پہلے کہ یہ بورڈ اور یہ افسران اور یہ طریقہ کار موجود ہے, اور جہاں تک اس کی اپائنٹمنٹ کا تعلق ہے یا پی ایف کے لوگوں کی اپائنٹمنٹ کا تعلق ہے, یہ معاملہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے, سب جوڈس ہے, اور اگر فار دا ٹائم بینگ ریلیف بھی دیا ہے انہیں کہ آپ کنٹینیو کریں ٹل فردر آرڈر, تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے, اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا ہم نے منوان اس پہ عمل درآمد بھی کروانا ہے. اگر وہ کہیں گے کہ کوئی بھی ایئر فورس کا نہیں ہوگا اور فریش ریکروٹمنٹ ہوگی, اور جو بھی ڈائریکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہوں گی اسے انشاءاللہ تعالیٰ فالو کیا جائے گا. اس سے پہلے انویسٹیگیشن کرتا تھا, اس سے پہلے جب بھی ہوتی تھی سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ انویسٹیگیشن, جی جی, یہ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ یہ 2019 کی جو ایویشن پالیسی ہے اس کے مطابق ایس آئی بی کو اب ختم کر دیا گیا ہے. اے آئی ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ AAIB 2019 کی پالیسی کے مطابق بنایا گیا, اور پہلے اگر ایس آئی بی تھا تو وہ ڈی جی سول ایویشن کرتا تھا, اب اس کی اپروولس سیکٹری ایویشن ود دا کنسنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ سمری ہم نے بنا کے بھیجی فیڈرل کیبنٹ کی بائی سرکولیشن, اس کی اپروول لی اور تب ہم نے نوٹیفائی کیا. آخری سوال چوری قربان صاحب. جی جی بشیر صاحب. جب بھی کسی ایئر لائن کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے پیسنجر کا اعتماد شٹر ہوتا ہے. کیا سول ایویشن نے کوئی ایسا آرڈر کیا ہے کہ PIA کے تمام جہازوں کی ٹیکنیکل چیکنگ کرائی جائے تاکہ مسافروں کا اعتماد بحال ہو؟ کوئی اسپیشل دیکھیں جی, ہر چیز جو کہ SOP میں موجود ہے, جب جہاز کی لینڈنگ ہوتی ہے اس کا SOP موجود ہے, ٹیک آف ہونے سے پہلے اس کے سارے چیکس ہوتے ہیں, اس کے منتھلی چیک ہوتے ہیں, اس کے اینول چیکس ہوتے ہیں, ہر چیز بر وقت ہو رہی ہے, ہر پارٹ کی ریپلیسمنٹ اس کے SOP کے مطابق ہو رہی ہے, تو کسی اسپیشل ارینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان کے ساتھ مہربانی کرنی ہے اور PIA کے ساتھ مہربانی کرنی ہے تو اس پہ جو ٹیکنیکل نوعیت کے مسئلے ہیں, سوال ہیں, اعتراضات ہیں, میڈیا ہائی لائٹس ہیں, سوشل میڈیا میں ڈسکشن ہے, اسے کم سے کم کیا جائے تو اس سے میرا خیال ہے کریڈیبلٹی اس ادارے کی اور بہتر ہوگی. جی میں ذرا ان کے لیے جی ڈبل سروے کا کہہ دیا ہے, اور جلد از جلد انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا اور ان کے گھروں کو باقاعدہ ٹھیک ٹھاک کر کے انہیں ری ایبلیٹیٹ کیا جائے گا. لیکن ہر گھر کے ڈیمیج کی نوعیت ہے نا, کو فکس نہیں ہے. نہیں ابھی نہیں آئی 22 جون کو آنی ہے, ایک ماہ ٹائم ہے, 22 مئی کا واقعہ ہے, 22 جون کو ابتدائی انکوائری آئے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو. اور سر آپ پاکستان بھر کے جو ایئرپورٹس ہیں وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, کیا آپ کی مینجمنٹ اور ٹیکنیکل سٹاف میں استطاعت کار کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں؟ آؤٹ سورس کرنے کی اس ڈفرینٹ ریزنز ہیں, اور سو فار آؤٹ سورسنگ ہو بھی نہیں رہی. پہلے سیگریگیشن ہوگی تو اس کے بعد آؤٹ سورسنگ کے بارے میں نہیں, پرنسپل اپروول موجود ہے لیکن اس پہ پروسیس نہیں ہے ابھی. جی جی وہ میرے بھائی پھر ٹیکنیکل سوال کر رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم جی جی واپس چلا گیا تو اپروچ ٹاور یا کنٹرول ٹاور نے اپنے طور پر اس بات کا فیصلہ کیا کہ جہاز دوبارہ آئے گا, اگر لینڈنگ گیئر نہیں کرتے تو
کہہ رہے ہیں کہ AAIB سے یہ بورڈ اس کی پالیسی کے مطابق ہے، کیا یہ ICAO سے کی پالیسی کے مطابق بورڈ بنایا گیا؟ دیکھیں جی، جو دنیا کے ساتھ جو کنونشنز ہیں، ایکاؤ کنونشن ہے، اگر اس کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہے 100% اسے فالو کیا گیا، وائلیشن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس سے ہٹ کے کام ایسا کیا جائے. تو باقی پھر جو آپ نے کویشچن کیا کہ وہ کیسے اس نے لینڈنگ کی اور کیسے اس نے اٹھایا، یہ ساری چیزیں اب ڈیٹا اور کنورسیشن، وائس کنورسیشن میں موجود ہیں. یہ ڈی کوڈ ہوگا، رپورٹ سامنے آ جائے گی. ATI کا یہ سٹانس ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا تھا تو اس ادارے کے سربراہ سے استعفیٰ مانگا جاتا تھا. اب اس حادثے کے بعد کسی سے آپ نے استعفیٰ مانگا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو لوگ کورونا کی وجہ سے لے آف ہو کے واپس آ رہے ہیں، ان کی یہ شکایت ہے کہ ہم سے 2 گنا 3 گنا ٹکٹ کے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. ایک تو وہ لوگ خود لوٹے ہوئے ہیں اور اوپر سے ان کا یہ کہنا ہے کہ PIA ہمیں لوٹ رہا ہے. بس جی، لوگ تو کسی حال میں خوش نہیں رہتے. اگر خالی جہاز یہاں سے بھیجا جائے امریکہ اور وہاں سے 50% پیسنجر واپس لائے جائیں، اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ آنے والوں ہی نے برداشت کرنا ہے نا. وہ نہ آئیں، وہ رک جائیں. لیکن دنیا ساری نے انٹرنیشنل فلائٹس روکی ہوئی ہیں، سارے آپریشنز معطل ہیں. تو وہ بھی جہاں جہاں ہیں وہ رک جائیں. تو وہ اگر ارجنسی میں آنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے خالی جہاز بھیجنا اور 50% پیسنجر لے کے آنا، یہ پے انہی لوگوں کو کرنا ہے. کوئی زیادتی نہیں، یہ جسٹیفائی کرتا ہے. تو باقی انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی، جو ذمہ دار ٹھہرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ 22 جون کو اس حادثے کی ابتدائی انکوائری رپورٹ آ جائے گی. جب تک انکوائری رپورٹ نہیں آتی تب تک کسی بھی قسم کی گفتگو اور تجزیے سے پرہیز کیا جائے. انہوں نے کہا کہ حادثے کی شفاف تحقیقات ہوں گی اور کسی کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں ہونے والے 12 ایئر حادثات میں سے 10 PIA کے ساتھ پیش آئے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے 10 لاکھ روپے فیکس دیے جائیں گے لواحقین کو، جبکہ باقی جو معاوضہ ہے جس میں انشورنس اور دیگر معاوضہ شامل ہے وہ الگ سے لواحقین کو دیا جائے گا. اور میتوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ 51 میتوں کو شناخت کے بعد انہیں لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ تھی PTV سے تازہ ترین. ووٹ کی طاقت ہی عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا انہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، ایوان سے عوام تک. صرف BTV نیوز پر قومی قیادت نے بڑھ پیسے کیے. کورونا کو قابو کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے.